بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نبا کے رکوع 2 کا لفظی ترجمہ میں یہاں پر پیش کرتی ہوں۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو تفسیر چل رہی ہے القرآن تدبر و عمل، اس میں انہوں نے معانی الکلمات جو درج کیے ہیں اس کا سٹائل بالکل مختلف ہے۔ وہ لفظی معنی بیان نہیں کرتے، نہ لفظ کو کھولتے ہیں، وہ اس لفظ سے مراد کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی میں نے مقدمہ جو پڑھا تھا اس کے تعارف میں یہ بات گزری تھی کہ یہ جو معانی الکلمات وہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک اسپیشل ڈکشنری ہے جس کو انہوں نے کنسلٹ کیا ہے، اور اس میں لفظوں کی طرف وہ نہیں گئے بلکہ وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس معنی میں یوز کیا ہے، اس طرح سے اس کے وہ معنی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 4 الفاظ ایسے ہیں جو کہ اس تدبر و عمل کی جو ڈکشنری ہے اس میں آئے ہیں، اس کو میں پہلے کھول دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں لفظوں کے ساتھ جوڑ کر اس کے لفظی ترجمے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لفظوں کی پہچان کر سکیں اور قرآن مجید کے الفاظ سے مانوس ہو سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے ایک لفظ کھولا ہے، وہ ہے مفازہ، ان للمتقین مفازہ۔ تو وہ مفازن کے معنی بیان کرتے ہیں، فوزم بدخولہم الجنہ، یعنی جنت میں ان کے داخلے کی کامیابی۔ کامیابی کا مطلب ہے وہ جو متقین کی کامیابی ہے اس سے مراد ان کا جنت میں داخلہ ہے۔ اسی طرح سے کوائب کا معنی وہ بیان کرتے ہیں، حدیثات السن نواحد، یعنی بالکل ہم عمر اور نوجوان لڑکیاں جو بالکل ان کی ایج فیلوز ہوں گی اور بالکل نوخیز، نواحد کہتے ہیں نوخیز کو، جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہوں، بالکل ینگ، بہت خوبصورت عمر جو لڑکی کی ہوتی ہے اس کو کوائب کہتے ہیں۔ دہاقہ، انہوں نے دہاقہ کے معنی کیے ہیں مملوءۃ خمرہ، یعنی شراب سے بھرا ہوا۔ اور معابہ، معابہ کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں مرجعم بالعمل الصالح، یعنی عمل صالح کی طرف لوٹ جانا۔ یہ 4 معنی ہیں جو انہوں نے تدبر و عمل میں کھولے ہیں۔ میں نے ان کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لفظوں سے مانوس ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازہ، بے شک اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، و کواعب اترابا، اور ہمسن نوخیز لڑکیاں، و کأسن دہاقا، اور بھرے ہوئے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے وہاں پر جھوٹ اور نہ بیہودہ گوئی۔ لغو بیہودہ گوئی اور کذاب جھوٹ، نہیں سنیں گے وہ وہاں بیہودگی، بیہودہ باتیں، بیہودہ گوئی اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، عطا ہے یعنی بخشش ہے ایک حساب کے ساتھ۔ رب السماوات والارض، رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس روز کوئی اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھے گا۔ ملکہ یملکو، اختیار رکھنا، کوئی اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھے گا۔ وہ رب جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جتنی جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور کوئی شخص اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن کھڑی ہوں گی ارواح، یعنی جنوں اور انسانوں کی تمام ارواح، اور ارواح سے مراد فرشتے بھی ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی روح الامین ہیں۔ یوم یقوم الروح، جس روز کھڑے ہوں گی ارواح، والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صف در صف، صفیں بنا کر، انسانوں کی، جنات کی، فرشتوں کی تمام روحیں وہاں پر صف در صف کھڑی ہوں گی۔ لا یتکلمون، کوئی شخص کلام کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، باب تفاعل یوز کیا گیا ہے، بڑی کوشش سے کلام کرنا، کوئی شخص کلام کی کوشش نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بالکل درست بات کہے، یعنی جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ بالکل درست بات کرے گا وہی صرف وہاں بول سکے گا، اور کسی کو بولنے کا یارہ ہی نہیں ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ بالکل
درست حق سچ والا دن، جس دن سچ اور حق واضح ہو جائے گا، سچا دن یوم الحق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی عمل صالح شروع کر دے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک قریب لگنے والے عذاب سے، ایک ایسے عذاب سے جو بالکل قریب آ لگا ہے۔ یوم ینظر المرء، جس روز دیکھے گا آدمی، ما اس چیز کو، قدمت یداہ جو کچھ آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر اور کہے گا کافر، یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو ہو جاتا ترابا مٹی۔ اور جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی اپنے اعمال، اور کافر یہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے، یعنی کھانے اور سیر کو باغ جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور انگور، اور دل بہلانے کو نوخاستہ ہم عمر عورتیں، اور پینے کو لبالب بھرے ہوئے جام، شراب، اور وہاں کوئی بیہودہ بات وہ نہ سنیں گے نہ جھوٹ، کیونکہ یہ باتیں وہاں معدوم محض ہوں گی۔ یہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، جو کہ کافی انعام ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں۔ اور جو رحمان ہے، کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض معروض کر سکے، جس وقت تمام فرشتے اور ذی ارواح خدا کے روبرو صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس روز کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ یہ دن جس کا اوپر ذکر ہوا ہے یقینی دن ہے، سو جس کا جی چاہے اس دن کے حالات سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے۔ ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو کہ ایسے دن واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا، اور جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں کیا ہوگا، اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔